تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ مسیحی دنیا کا وہ پوپ جو صہیونیوں کی راہ میں سب سے بڑا کانٹا تھا، جیسے اس کی حق گوئی کے باعث اس کے اپنے ہی لوگ مسلمانوں کا پٹھو یا مسیحیت کا غدار کہتے، جو اسلام کو ایک پرامن مذہب قرار دیتا اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے کی مذمت کرتا۔ وہ پوپ جو مسلمانوں کی مساجد میں جاتا اور ان کی عبادت میں خاموشی سے شریک ہوتا، جو بلا تفریق شیعہ اور سنی علماء سے ملاقاتیں کرتا اور بین المذاہب ہم آہنگی پر زور دیتا، جو کھلے عام اسرائیل کو ایک دہشت گرد کہتا۔ دوستو، آج وہ مسیحی پوپ یعنی پوپ فرانسس ہم میں نہیں رہے، لیکن ان کی پراسرار موت کئی اہم سوالوں کو جنم دے رہی ہے۔ وہ کون لوگ تھے جو پوپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے لیکن پوپ ان سے ملنے کو تیار نہ تھے؟ USA کے نائب صدر JD وینس سے ملاقات کے صرف ایک دن بعد کیسے یہ پوپ اچانک موت کا شکار بنے؟ کیوں بہت سے ہلکے پوپ فرانسس کی موت کو قتل کی ایک واردات قرار دے رہے ہیں؟ یہ سب ہم جانیں گے آج اپنی اس ویڈیو میں۔ تاہم ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، ایک دور تھا کہ جب مسیحی پوپ مغرب کا سب سے طاقتور شخص کہلاتا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے، لیکن طاقت و اقتدار کا کھیل بہت ہی بے رحم ہے۔ مسیحی تاریخ میں ایسے بہت سے پوپ گزرے ہیں کہ جنہیں قتل کر کے اقتدار سے ہٹایا گیا تھا، تاہم 15ویں صدی عیسوی سے لے کر آج تک کوئی پوپ قتل نہیں ہوا۔ دوستو، آج یعنی 500 برس بعد دنیا میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پوپ فرانسس کی موت در حقیقت طبعی موت نہیں بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ کتنی سچائی ہے ان خبروں میں اور کتنا افسانہ؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں پوپ فرانسس کی شخصیت اور ان کے ماضی کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ پوپ فرانسس ابتدا ہی سے ایک سادگی پسند اور رحم دل انسان تھے، جو سیاست اور طاقت کی رسا کشی سے زیادہ روحانیت اور انسانیت کی فلاح پر توجہ دیتے۔ پوپ فرانسس کی سیاست میں عدم توجہی اور اپنے ادارے پر کمزور گرفت نے انہیں کئی اسکینڈلز میں جکڑا، جہاں کبھی وہ ویٹیکن کی مالی بے ضابطگیوں پر سوال اٹھاتے، لیکن طاقتور پادری اور کارڈینلز ان کی جانب سے کی جانے والی تفتیش کو مکمل ہی نہ ہونے دیتی۔ پوپ فرانسس نے ویٹیکن میں ننز اور بچوں کے ساتھ ہونے والے جنسی استحصال پر آواز بلند کی، لیکن وہ مجرموں کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی۔ بعض مرتبہ تو ان کے معطل کیے جانے کے باوجود بھی بعض طاقتور پادری اپنے عہدوں پر برقرار رہے۔ یہ باتیں واضح کرتی ہیں کہ ویٹیکن کا کرپٹ نظام پوپ کی ذات سے کہیں طاقتور تھا۔ پوپ فرانسس پر تنقید کرنے والے انہیں دین اسلام سے بہت زیادہ قریب قرار دیتے تھے، جس کی وجہ ان کے اسلام سے متعلق دوستانہ بیانات اور رویے تھے۔ پوپ فرانسس اسلاموفوبیا کے خلاف ایک طاقتور ترین آواز تھے، جو دین اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کے سخت مخالف تھے۔ پوپ کا ماننا تھا کہ شدت پسند عناصر ہر مذہب اور ہر قوم میں موجود ہیں، جن کا تعلق صرف ایک مذہب سے جوڑنا ہرگز درست نہیں۔ پوپ فرانسس نے ایک نہیں بلکہ کئی مرتبہ فلسطین میں ہونے والے حملوں پر احتجاج کیا اور ان کی مذمت کی۔ وہ فلسطینیوں کی قومی شناخت اور ان کی زمینوں کو چھیننے کے سخت مخالف تھے۔ 20 اپریل یعنی ایسٹر کے روز بھی پوپ فرانسس نے اپنی تقریر میں غزہ کی عوام کے لیے آواز اٹھائی اور کہا کہ میری محبتیں غزہ کی عوام کے ساتھ ہیں، اور اس کی صورتحال کو افسوسناک قرار دیا۔ پوپ فرانسس کبھی شیعہ عالم آیت اللہ سیستانی تو کبھی جامعۃ الازہر کے شیخ احمد الطیب سے ملاقاتیں کرتے دیکھے جاتے تو کبھی وہ ترکی کی بلو ماسک میں شریک عبادت نظر آتی۔ وہ مسلمانوں کو اپنا ابراہیمی بھائی کہتے تھے اور دونوں مذاہب کے درمیان اتحاد کے لیے کوشاں تھے۔ دوستو، یہی وہ وجوہات تھیں کہ جو پوپ فرانسس صہیونیوں کی نگاہوں میں ایک کانٹے کی مانند کھٹکتے تھے۔ پوپ یروشلم کو ایک بین الاقوامی شہر بنانے کی وکالت کرتے تھے، جس پر کسی بھی قوم کا قبضہ نہ ہو اور تمام مذاہب کے لوگ آزادانہ طور پر جہاں اپنی عبادات انجام دے سکیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو پوپ کے اس بیان کو اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دیتے تھے۔ وہ دبے الفاظ میں پوپ فرانسس پر تنقید کرتے اور انہیں محتاط رویہ اپنانے کی تلقین کرتے۔ یوں تو پوپ فرانسس پچھلے کئی ماہ سے
बीमार थे और इनकी उम्र भी 88 साल हो चुकी थी। दोस्तों, ऐसे हालात में तबई मौत का वाक़ई होना एक आम बात है, लेकिन पॉप की ये मौत जिन हालात में हुई वो जरूर लोगों के दिलों में शकूक व शुबहात पैदा करने वाले हैं। मौत से सिर्फ एक दिन कबल पॉप फ्रांसिस ने ईस्टर के रोज हजारों के मजमे से खिताब किया। बाद अज़ां इन्होंने जेल का दौरा किया और लोगों में तहाइफ तकसीम किए। पॉप फ्रांसिस पिछले ही महीने रूबा सेहत होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके थे और ईस्टर की तकरीबात में खासे बेहतर नजर आ रहे थे। ये खबरें इनके इंतकाल के पहले से गर्दिश कर रही हैं कि एक बैनुल अक़वामी सेहूनी तंजीम इनसे मुलाकात की कोशिशें कर रही थी, लेकिन वो मिलने से इनकारी थे। बाज़ ज़राए पॉप की मौत से सिर्फ एक रोज पहले अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की इनसे मुलाकात को पॉप की मौत का अहम सबब करार दे रहे हैं। जेडी वैंस इसराइल और यहूदियों के बड़े हामियों में शुमार होते हैं, जो इनकी हर नाजायज और गैर इंसानी अमल का दिफा करने में सरे फहरिस्त हैं। खबरों के मुताबिक ये एक नाकाम मुलाकात थी, क्योंकि वैंस पॉप को जिन बातों पर कायल करना चाहती थी वो इन्हें मानने पर तैयार न थी, जिसका नतीजा अगले ही दिन पॉप की मौत की सूरत में सामने आया। वेटिकन से जारी एलामिये के मुताबिक पॉप फ्रांसिस की मौत फेफड़ों की बीमारी और दम घुटने से हुई है। ताहम मगरिबी सोशल मीडिया पॉप को जहर दिए जाने और इनकी कत्ल की खबरों से भरा पड़ा है। हम इन खबरों को भी बुनियाद नहीं कह सकते, क्योंकि यहूदियों का ये शेवा रहा है कि जिसे वो खरीद नहीं सकते तो इसे कत्ल करवा देते हैं। माजी ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। यूएन के जनरल सेक्रेटरी डाग हैमरशोल्ड हों या साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी, फलस्तीनी अदीब गस्सान किनफानी हो या फलस्तीनी रहनुमा खलील अल वजीर, ये सब के सब सेहूनी एजेंसियों के हाथों लुकमाया जल बने। वाकई पॉप फ्रांसिस का कत्ल हुआ है ये कहना कबल वक्त होगा। हकीकत जो भी हो वो वक्त गुजरने के साथ बाहर आ ही जाएगी। पॉप फ्रांसिस के बाद मसीही दुनिया का अगला रहनुमा कौन होगा मुस्तकबिल में, ये बात भी अहमियत रखती है। पॉप अगर ऐसा कोई शख्स बनता है जो पॉप फ्रांसिस की तरह गैर जानिबदार हो तो ठीक, लेकिन अगर कोई ऐसा पॉप आता है जो सिहोनियों की हर नाजायज अमल की खुलकर हिमायत करी, तो यकीनन ये यहूदियों की जानिब से चली गई एक गहरी चाल थी जिसमें वो कामयाब रहे। कुरान की इस आयत के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूंगा। और वो खुफिया तदबीर करने लगी, अल्लाह ने तदबीर इन्हीं पर लौटा दी और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। सूरह आले इमरान।